الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله مہربانا سلطانا تیری شانا کرم کمائنی بھلا ہوئی ککھاں وچ پیروں دے سن وقت میرے ککھوں لکھ بنائنی بھلا ہوئی کلر بنجر زمین سمیں بوٹے کرم دے لائے دین بھلا ہوئی پتہ سارا سردار کی تیاندہ پردے اے پاندے پائے دین بھلا ہوئی میں پوچھے آئی دے چن کھولوں میں پوچھے آئی دے چن کھولوں میں پوچھے آئی دے چن کھولوں کدی تم عید منائی ہے اس کیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی ہے وچ ملک عرب دے ایک سونے پاک اشارے تھے میں ٹوٹ گئی عید منائی ہائی میں ٹوٹ گئی عید منائی ہائی میں ٹوٹ گئی عید منائی ہائی
محفل خطیب اہل سنت عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا محمد جنید سلطان رضوی صاحب، خطیب جامع مسجد گلزار مدینہ میٹھا ٹوانا، و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین علاقہ، معززین شہر، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دائے عظیم الشان جلسہ سلطان حسینان جہاں، وجہ تکوین کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکرا مراد، سید الاولاق، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت سلسلے دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں اس مسجد دی مجلس منتظمہ دے تمام افراد نو اور جتنے دوستان نے آج دے اس خوبصورت جلسے دے انعقاد دے اندر دامے، درہمے، قدمے، سخنے حصہ لے، میں سب نو سمیم قلب تو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اس محفل دے صدقے سانو اپنے حبیب دی نگاہ کریمانہ دا استحقاق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، قرآن مقدس اللہ کریم دی وہ جامع ترین کتاب ہے جس کے اندر دنیا دے تمام تر علوم موجود نے۔ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس نشان ہے۔ کوئی تر چیز ہوئے، کوئی خشک چیز ہوئے، اس کا علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے لو دا اکال و بعید لوجدتہ فی القرآن، اگر میرے اون کی نکیل بھی گم ہو جائے، میں نہیں پوچھاں گا لوگاں کو لوں، میں قرآن کھول کے پوچھاں گا قرآن دس میرے اون کی نکیل کتھے ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے جمیع العلوم فی القرآن لیکن تکاثران وفام الرجالی، تمام تر علوم قرآن مقدس کے اندر موجود نے، اگر کوئی بندہ اس علم دی کنہ تک، حقیقت تک نہ پہنچ سکے تو اس دی قوت مدرکہ، قوت شعوریہ دا قصور ہے، اس دی عقل دا قصور ہے، قرآن مقدس دا کوئی قصور نہیں۔ حضرات، جس قرآن مقدس کے اندر صرف موجود ہے، نحو موجود ہے، منطق موجود ہے، فلسفہ موجود ہے، علم حیات موجود ہے، علم نجوم موجود ہے، دنیا میں تمام تر علوم موجود نے، اور اگر قرآن مقدس کی جامعیت دے اعتبار نال قرآن مقدس کے عناوین اور موضوعات مقرر کیتے جان تے موضوعات ہزاراں وچ نہیں بندے، لکھاں وچ نہیں بندے، کروڑاں وچ قرآن مقدس کے موضوعات بندے۔ فزکس ادھے وچ موجود ہے، کیمسٹری ادھے اندر موجود ہے، بایو اس کے اندر موجود ہے، دنیا میں تمام علوم موجود نے، لیکن لوگوں قرآن مقدس دا ایک انتہائی اہم موضوع جینا میرے رب نو بہت پسند ہے اور اللہ کریم نے جس نو اسلوب بدل بدل کے بیان کیتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا موضوع۔ حضرات آؤ قرآن مقدس اٹھاؤ، پروردگار عالم نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد نو بیان فرمایا قد جاءکم من اللہ یقین کر لو تھوڑے کو اللہ دی طرف نور آ گئے،
یقین کر لو تھوڑے کو اللہ دی طرف نور آ گئے. حضرات محترم نور دی تکلیف تے اندھیرے نو آندی ہے. اندھیرا پریشان ہویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمن تھے تے جڑے نور پسند لوگ سن, نور دی قدر کرنے والے لوگ سن, انہاں نے اس موقع تے ترجمہ کیتا. وہ کہہ دینے سونی صورت یار میرے دی, سونی صورت یار میرے دی, تے اتے کالی زلف دا گھیرا, اور جتھے پاوے چھات حسن دی, اتے ہوئے نور سویرا. حضرات اللہ کریم نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمن دے واسطے دوسرا اسلوب اپنایا, دوسرا اسلوب اختیار کی تھا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا لوگو یقین کرو اللہ نے مومنہ تے بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہوں بھی شانہ والا رسول بھیجے. رسول اندھے ہوتے دو زبران, اس نو تنوین کیا جاندے, تنوین تفخیم شان دے واسطے. علماء دی زبان دے اندر تے تنوین تفخیم شان دے واسطے, لیکن میاں صاحب فرما دیں میری زبان دے اندر ترجمہ کر, مٹھے ٹوانے والے نو سمجھ آ جائے گی, پنجے والے نو بھی سمجھ آ جائے گی, گرد و نواح والے نو بھی سمجھ آ جائے گی. آپ فرما دیں شبد آمدان تیرا زبران و شان نبی وچ آیا, آما لوکاں خبر نہ کھائی تے خاصاں رمضان پایا. فرمایا لوگو یقین کرو اللہ کریم نے مومنہ ہوتے بڑا وڈا احسان فرمائے کہ انہوں نے شانہ والا رسول عطا فرمائے, انہوں نے شانہ والا رسول بھیجے. حضرات محترم تیسرا پیٹرن, تیسرا انداز اللہ کریم دا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر ہو رہے ہیں, میرے آقا دی تشریف آوری دا ذکر ہو رہے ہیں, نبی کریم دے قدوم محمد قدوم دا ذکر ہو رہے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرما دے, فرمایا یا ایوہ الناس قد جاء فرمایا لوگو یقین کر لو تواڈے کول اللہ دی طرفوں چلدا پھردا معجزہ آ گیا ہے, چلدی پھردی برہان آ گئی ہے. حضرات برہان کس کو کیا جاندے, برہان دا مانے ما یبرہن بشی شے, او چیز جس تے نال کسی نظریے نو مضبوط کیتا جائے اس نو برہان کہندے. حضرات محترم او نظریہ کیڑا ہے جس نو مضبوط کرن دے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہان بن کے آئے. دوستان محترم نظریہ وہی نظریے جس دا پرچار جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے کی تھے, جناب نوح علیہ السلام نے کی تھے, جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھے. 1,24,000 یکموں بے انبیاء کرام لوگاں میں کھلو کے اس نظریے دا پرچار کر دے رہے ہیں, ارشاد فرما دے رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلحون. فرما دے رہے ہیں لوگو اللہ کریم نو وحدہ لا شریک من لو, دوان جہانہ بچ کامیاب ہو جاؤ گے. ایسی نظریہ جس نظریے نو فروغ دین واسطے, جس نظریے دی تبلیغ واسطے, حضرات جس نو نظریہ توحید کیا جاندے,
جس نظریے دے فروغ دے واسطے جناب آدم علیہ السلام نے محنت کی تھی، جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے اتنی محنت کی تھی، 950 سال آپ بات فرما دے رہے، لوگ مار دے سن، آپ بے ہوش ہو جان دے سن، جس وقت ہوش آندی سی پھر اٹھ کے پیغام دے دے سن، فرمان دے سن لوگو اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، رب دی عبادت کریا کرو، معبودان باطلہ دے سامنے نہ جھکیا کرو۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرما دے رہے، جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے کئی مربع میل تک جلائی گئی تاکہ جناب ابراہیم اس نظریے تو رک جان، اس دی تبلیغ تو رک جان۔ لیکن حضرات محترم جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مشن جاری رکھیا، جتنے انبیاء کرام تشریف لے آئے نے سارے اس نظریے دے فروغ واسطے کم کر دے رہے ہیں، حتیٰ کہ نبی اعظم رسول اکرم رسول اشرف رسول انور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس نظریے دے پیچھے بہت زیادہ مارا کھا دیا وہ اے نظریہ توحید، کہ ساڑھے لات نو برا نہ کیا جائے، ساڑھے منات نو برا نہ کیا جائے، ساڑھے عزہ نو برا نہ کیا جائے، ساڑھے حبل نو برا نہ کیا جائے، ساڑھی چند دی پرستش سانو نہ روکیا جائے، اگ دی پرستش نہ روکیا جائے۔ حضرات اس نظریے واسطے 1,24,000 انبیاء کرام نے محنت کی تھی۔ اللہ کریم نے انبیاء کرام نو اس نظریے دے اندر قوت پیدا کرنے واسطے اور انہاں دے واسطے اندر قوت پیدا کرنے دے واسطے ایک قوت قدسی عطا فرمائی، قوت قدسی عطا فرمائی، سپورٹ کی تھی پروردگار عالم نے اپنے نبیاں دی، جس قوت قدسی نو معجزہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے انبیاء نو ایجادی شان عطا فرمائی، معجزے عطا فرمائے تاکہ انسانی عقلاں قائل ہون، مائل ہون اور اس نظریے نو قبول کرن۔ دوستان محترم ایک مثال کرنا، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ فرعون نو چیلنج کر دیں، آپ فرما دینے انا ربکم الاعلیٰ دا دعویٰ چھوڑ دیں، لوگوں خدا بندے قدوس دی عبادت کرو، اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر جھکو۔ فرعون نے کیا یار روزانہ میں نے چیلنج کیتا جاتا ہے، روزانہ ساڑھے خداوند نے برا بھلا کیا جاتا ہے، کیوں نہ ایسا کام کیتا جائے کہ موسیٰ نے شکست دیتی جائے، موسیٰ نے شکست دیتی جائے، اس کی دعوت کا سلسلہ روکیا جائے، اس نے واسطے پابندی لگائی جائے۔ حضرات محترم اس نے چال کی چلی، اس نے انداز کی اختیار کیتا، اس نے اپنی پوری سٹیٹ دے اندر، پوری سلطنت دے اندر، پورے کشور دے اندر، پورے ملک دے وچوں چن چن کے جادوگر اکٹھے کیتے، دن دا تعین ہو گیا، فلاں دن لوگوں آ جاؤ، سرکاری طور تے اعلان ہو گئے۔ اس نے کیا گلی گلی جا کے میرے کو تو نہیں دسن ہوندا، ایک باری لوگوں نے جمع کرو تاکہ ہر نگر، ہر گلی، ہر شہر دے اندر، ہر قریے دے اندر پیغام پہنچائے اور دنیا دیکھ لے کہ موسیٰ دی شکست ہو گئی اور موسیٰ دی دعوت کو آئندہ کوئی قبول نہ کرے۔ حضرات محترم دن دا تعین ہو گیا، معین دن تے لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگاں دے ٹھٹ ٹھٹ لگ گئے، کئی مربع میل تے اجتماع جمع ہو گیا، پنڈال سج گیا، جادو تمرد اور سرکشی، جادوگر تمرد اور سرکشی دے نال بھرے ہوئے، غرور دا پیک کرے غرور بن کے آئے اور اپنی نشستاں دے آ کے بیٹھے۔ بڑا تمرد، بڑی سرکشی، پیچھے چونکہ گورنمنٹ دا سہارا سی، تو پوری سرکشی اور تکبر دا پیکر بن کے مجسمہ بن کے آپ کے اپنی کرسیاں سے بیٹھے۔ اتنی دیر نو حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام میں پیغمبرانہ وجاہت نال تشریف لے سبحان اللہ، آپ آ کے اپنی نشست سے بیٹھے اور آپ نے فرمایا ہاں وہی بیلیو جیڑا سب کرنا نے کڈو، جو کوئی کرتب کرنا نے کرو، جیڑا تسا اپنا کمال بکھانا ہے بکھاؤ۔ چونکہ غرور تے ہے سی نا، تکبر تے ہے سی نا، پیچھے فرعون دی طاقت بھی سی، انہاں کہا جناب توڑا کسی نلوا نہیں نہ پیا، موسیٰ آج لگ پتا ویسے تسی کسی نل مقابلہ ہی نہیں کیتا، توڑا کسی نل واسطہ ہی نہیں پیا، آج لگ پتا جائے گا موسیٰ، زمانہ بیٹھے گا، زمین بیٹھے گی، آسمان بیٹھے گا، تو کدے مقابلے چاہیں۔ حضرات
غرور دی زبان، تمرد دی زبان، سرکشی دی زبان، وڈیائی دی زبان، جادوگر بول رہے نے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مسکرا کے فرماندے ہیں جو کچھ کرنا نہیں کرو۔ جادوگران نے لاٹھیاں سٹیاں، سوٹیاں سٹیاں، رسیاں سٹیاں، سب بن گئیاں، انہیں دوڑنا شروع کر دیتا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندے ہیں 70,000 سب پنڈال دے اندر دوڑ رہا سی، تے شان شان دی آوازاں، تے کمزور دل لوگ اپنی نشستہ تے بیٹھے بے کم بنے گا کی اے وہ جا منظر تے زندگی وچ نہیں سی ویکھیا۔ تے میرا خیال ہے تسی توجہ نہیں فرمائی۔ دو سب کے جو منگوا کے چھڑیے نہیں اچھے بشکار دے کر پھر پتہ چلے سب کی ہوندہ ہے تے سب دا نتیجہ کی ہوندہ ہے تے پھر منظر نامہ کی ہوندہ ہے تے پھر پتہ نہیں لگنا کیڑی گلی کون نسے ہے۔ آمدم مسئلے مطلب میرے دے کرنا چاہنا ذرا منظر ملاحظہ فرماؤ 70,000 سب پنڈال دے اندر دوڑ رہے ہیں، شان شان دی آوازاں تے کمزور دی لوگ اپنی کرسیاں تے بیٹھے پہ کم بنے گا کی اے وہ جے منظر کدی بیکھا نہیں سی۔ موسیٰ نو آج تک کسی نے شکست نہیں دیتی، پر آج موسیٰ دا بچنا بڑا اوکھے، آج موسیٰ دا بچنا بڑا اوکھے، اے وہ جے منظر تے کدی بیکھا نہیں سی۔ جس وقت شوشاں ہو گئی اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ ان ذرا اپنا عصا سٹو۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا عصا سٹیا، سوٹا سٹیا۔ قرآن کہنے فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ عظمت و شان مصطفیٰ آپ نے سوٹا سٹیا، سب بن گیا، ادھا بن گیا۔ انہیں 500 دا لقمہ لینا شروع کر دیتا، 1000 دا لقمہ لینا شروع کر دیتا۔ منٹاں سیکنڈاں دے اندر پنڈال صاف ہو گیا۔ حضرات محترم جادوگر جڑا فرعون دی حمایت دے اندر آئے سن انہوں نے اپنی نشستاں چھوڑیاں، نشستاں چھوڑ کے، بلکہ حضرات اس تو پہلے بھی گل سن لو، جس وقت پنڈال صاف ہو گیا جنہیں 70,000 سب کھادے سن وہ آپ کتنا موٹا ہو گیا انہوں ویک کے دنیا حیران۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے موسیٰ ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں، موسیٰ ہاتھ لینا تیرا کم میں، سب نو سوٹا بنا دینا میرا کم میں۔ جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے اگے ود کے انہوں پکڑ لیا تو سوٹا بن گیا۔ جادوگران نے اپنی نشستاں چھوڑیاں، اپنی پگاں اتاریاں، دستاراں اتاریاں، لیا کے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے قدمہ تے رکھیاں تے سارے زمانے نو مخاطب کر کے پہ کہہ دے آمنا برب موسیٰ فرعون دے حمیتی بن کے، لیکن ہن اسی موسیٰ دے غلام بن گئے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، اسی موسیٰ و ہارون دے رب دے ایمان لے آئے ہیں۔ مٹھا ٹوانا دے گردو نواتوان والے غیور سنی مسلمانوں، میں پوچھنا چاہنا جادوگراں نے ویکھیا کی سی تے منیا کنوں سی؟ ویکھی نبی دی شان، منیا خدا بندے قدوس، ویکھیا نبی دا معجزہ، منیا بولو نا،
ویکھی نبی دی شان منیا خداوند قدوس نو ویکھیا نبی دا موجدہ منیا خداوند قدوس نو حضرات محترمی دا مطلب ہے وہ جتنی نبی دی شان کھلتی چلی جائے گی جتنی نبی دی شان نکلتی چلی جائے گی اتنا نظریہ توحید مضبوط ہونا چلا جائے گا اس واسطے اسی اپنے انہاں دوستوں نو کہنے ہیں جنہاں نو فکر رہندی ہے کدھر توحید کمزور نہ ہو جائے کدھر توحید کمزور نہ ہو جائے اگر توحید دا نظریہ مضبوط کرنا چاہتے ہو نبی دی شان بیان کرتے جاؤ نظریہ توحید مضبوط ہو جائے گا حضرات ویکھی نبی دی شان منیا اسی ٹھہر کے بول دے میں پھر اگے تقریر کی کرنی ویکھی نبی دی شان منیا منیا اللہ منیا سارے بولو منیا ویکھی نبی دی شان منیا خداوند قدوس نو حضرات باقی انبیاء کرام نو اللہ کریم نے کسے نو ایک معجزہ دیتا کسے نو 2 معجزے دیتے کسے نو 10 معجزے دیتے کسے نو 15 معجزے دیتے لیکن جب اپنے حبیب دیواری آئی فرمایا لوگوں میں اپنے حبیب نو معجزے دے کے بھی بھیجا گا لیکن لوگوں سن لو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم میرے محبوب دی شانے وے میں پیروں دے ناخناتی لے کے سر دی چوٹی تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے اس سونے دیئے شانے جے کوئی ظلفوں بیکھے گا ادھے دل وچ بھی اللہ دی توحید دا نظریہ اتر جائے جے کوئی میرے نبی دے رخسار ویکھے گا سونے دے رخسار ویکھ کے قربان ہو جائے گا اللہ نو مننا شروع کر دے گا اگر کوئی نبی کریم نی آنکھاں دے سرخ ڈورے ویکھے گا انہاں نو ویکھ کے خداوند قدوس نو مننا شروع کر دے گا کوئی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہتھاں دی برکت ویکھے گا او اللہ کریم نو مننا شروع کر دے گا سینے دی وسعت کوئی دیکھے گا او اللہ کریم نو مننا شروع کر دے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قدمہ دی برکت لوگ ویکھن گے اللہ کریم نو مننا شروع کر دیں گے تے ویکھن والے آکھن گے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے جیدی مخلوق ایڈی سونی ہے وہ خالق کیڈا سنا جیدہ مصنوع اتنا سونے وہ سانے کتنا سونا ہوئے گا جیدہ ساجد اتنا سونے وہ مسجود کتنا سونا ہوئے گا جیدہ طالب اتنا سونے وہ مطلوب کتنا سونا ہوئے گا جس دا عابد اتنا سونے وہ دا معبود کتنا سونا ہوئے گا حضرات محترم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا پورا سراپا ان کہلوں کے دنیا دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا پورا سراپا نظریہ توحید دا نقیب حضرات اگر تو انہوں گل دی سمجھ نہ آئی ہوئے تو آؤ سیرت دا ایک چیپٹر توڑے سامنے میں کھول دے میرے مرشد گرامی نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی ایوارڈ یافتہ کتاب ضیاء النبی دی 5ویں جلد کے اندر فرما دیں جناب حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے میرے والد فوت ہو گئے اسی گھر دے رہ گئے 3 فرد ایک میری ماں ایک میری خالہ تے ایک میں تے ماں کہنے لگی بیٹا ابو قرصافہ ابا تیرا مر گیا ہے تے میرے بچے ڈیوٹیاں بہت ساریاں تیرے تے آ گئی ہیں گھر بھی تو ہی مر دیں تے بہت ساریاں ذمہ داریاں تیرے تے نہیں تے ان تو نبھانیاں پہن گیاں
بیٹا بکریاں بھی چرانیاں دیگر معاملات بھی کرنے میں کیا اماں جتنے جو کہا اتنا کرتا رہاں گا پریشان نہ ہو صبح سویر ہوئی میں بکریاں لے کے نکلیا تے ماں کہنے لگی میرے بچیا تیرا تجربہ کوئی نہیں بکریاں دھیان نال چگاویں دھیان نال چراویں تے نال میرے بیٹے یاد رکھی سنی آج کل مکے دی اندر ایک جادوگر آئے ہیں جیڑا اس جادوگر نو ویکھ دے وہ اپنا نہیں رہندا او دا ہی ہو کے رہ جاندے میرے بچے اس جادوگر تو بچ کے رویں خالہ نے بھی یہی تلقین کی تھی خالہ بھی کی دسے میرا پتر تو ہی ساڈا آسرا ہے جے تیرے نال کوئی مسئلہ بن گیا تے اسی کیڑے پاسے جائیں گے میرے بیٹے جادوگر تو بچ کے رویں جادوگر تو بچ کے رویں کہندے نے انسان دی فطرت ہے اور انسان حریص فیما منع بندے نو جس گل تو منع کیتا جائے اسے پاسے جاندا ہے میں بکریاں لیاں تے سوچیا ٹھیک ہے جادوگر ہے پر ویکھنے چ کی حرج سونے نو ویکھیے تے صحیح فرمان دے نے میں بکریاں لیاں تے سیدھا ادھر ہی چلا گیا جدھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما سن میں ویکھیا آپ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے نبی کریم صحابہ کرام دے درمیان بیٹھے میں بکریاں چھوڑیاں قریب ہو کے جا کے کھلوتا تاکہ سونے نو ویکھا جس وقت میں قریب جا کے سونے دے چہرے تے نظر پائی لوگوں کی دساں میری آنکھاں دیاں پتلیاں جم گئیاں بس پھر اگے کی گل کراں لگ گئی چوٹی محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا بس بکریاں بھول گئیاں تے کھلو کے سونے نو ویکھی جا سونے نو ویکھی جاما ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں سادہ روش ہے جس نے لیا لوٹ دین و دل اے ہاتھ جب وہ آئیں گے طرح سنگار میں میرا دل لٹ گیا میری جان لٹ گئی میرا ساسا لٹ گیا میں سونے دا ہو گیا بس سونے نو ویکھی جاوا تے رومی جاوا آدم چشتی فرما دین عاشق دا کم رونا دھونا تے بن روئے نہیں منظوری دل روے ہمیں اکھیاں رومن وچ عشق دے رونے ضروری کوئی تے رونے دید دی خاطر تے کوئی رونے وچ حضوری آدم عشق وچ رونا پیدا ہمیں وصل ہوئے بے دوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد فرمان دے نے اکھاں سونے دے چہرے تے لگیاں سن بکریاں یاد ہی کوئی نہیں سن ویدیاں دن گزرتا جا رہے ہیں دل کہلا سیس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچیا کھا کے رب دی شانا کھا جس شان کو شانا
گھر ول ٹریا گھر پہنچیا بکریاں بکیاں سن ماں بھی ناراض ہوئی خالہ بھی ناراض ہوئی کیسا تو لاپرواہ ہے سارا دن کھیڑ کے آگیا وہ بکریاں تیلا گھادا نہیں لبا کتھے وقت ضائع کرتا رہے ہیں سویرے دن سمجھا کے بھی ٹوریا سی بچیا کوئی ذمہ داری دا مظاہرہ کری لگتا ہے تو کھیڑتا ہی رہے گا تو آپ بھی ذلیل ہو سے سانو بھی ذلیل کر سے بیٹا کوئی ذمہ داری دا مظاہرہ کیتا کر ماں نے بھی واز کیتا خالہ نے بھی واز کیتا دعا نے سمجھایا روٹی کھا دی میں بستر تے لیٹیا لیکن اج نیند کو سومن دی کوشش کرا نیند کوئی نہ آوے پاسے بدل دیاں پہلو بدل دیاں رات گزر گئی ساری رات تڑپ دیاں لنگ جاندی دردانے مارے نہیں سوندے ساری رات تڑپ دیاں لنگ جاندی دردانے مارے نہیں سوندے رات آنکھ لگی نہ لگی رات گزر گئی صبح ہوئی پھر روٹی کھا دی ناشتہ کیتا جس وقت بکریاں لے کے نکلن لگا نہ تھے ماں تے خالہ پھر آ کے بہ گئی تے دونوں پیار نال بھی سمجھایا انہیں سختی نال بھی سمجھایا پتر ذمہ داری دا مظاہرہ کر بکریاں کل بھی بکھیاں آئیں یہ رویہ رہا تے مر جاسن بیچاریاں تے انہاں تے ساڈا انحصار زندگی دا بیٹے کوئی ذمہ داری دا مظاہرہ کریا کر بکریاں لے کے نکلن لگا ماں کہن لگی خالہ بولی میرے بچیا یاد رکھی جادوگر تو بچ کے رویں جادوگر تو بچ کے رویں ابو قرصافہ کہن دے دے انہوں نے کی پتہ سی جس دے جادو تو منو بچانا چاہنی ہے انہوں دا جادو میرے تے چل گئے میں بکریاں لیاں پھر ادھر ہی چلیا جدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن بکریاں چھوڑیاں نبی کریم دے قریب ہو کے کھلو گیا سونے دیکھنا شروع کر دیتا نبی کریم دا کلام سننا شروع کر دیتا میرے آقا بڑے میٹھا بول دے سن زبان دے اندر بڑی چاشنی سی بڑی لطافت سی بڑی مٹھاس سی میاں سبار فکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے منظر بیان کیتے آپ فرما دینے کچھ سواد نہ مصری اندر دکھنا بھی چکھ جٹھی او انہا ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں یار دیاں مٹھیاں اردو والے کہندن کو سے قضا کے رنگ تھے صاف اس کے لہجے میں یا رکو سے قضا کے رنگ تھے صاف اس کے لہجے میں ساری دنیا بھول گئی وہ ایک لہجہ یاد رہا میٹھا ٹوانا تے گرد و دوا توان والے غیور شدی مسلمانوں کیرے اے نہ سمجھو کہ میں رنگ آمیزی کر رہے ہیں رنگ آمیزی دی اتھے لوڑ پہندی جتھے رنگ دی کمی ہو سبحان اللہ جتھے رنگ دی کمی ہوئے اتھے رنگ امیدی دی ضرورت پہندی تے جتھے رب نے حسن دے ڈھیر لائے ہوئے جتھے رب نے جمال دیا سربتہ عطا فرمائیاں جتھے اللہ کریم نے حسن قربان کر کے کیتا ہوئے نصاب کر کے کیتا ہوئے اس ہستی دے واسطے رنگ امیدی دی کوئی لوڑ نہیں پہندی حضرات محترم عرض کر رہے ہیں جناب ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے نے بس سونے نو ویکھ دیاں تے سونے دیاں گلاں سن دیاں دن گزر گیا تے میں دعا کرنا اللہ کرے
اس جلسے دے تو فیل کدی میری تیری آنکھ لگے تے پھر ہو جائے کرم تے سونے دا رخ انور بھی آوے نظر تے ایک بول سنن نو مل جائے تے پھر سویرے تیری کیفیت ہی ہونا پھر سویرے تیری کیفیت ہی ہونا ایک زمانے قریب دے بزرگ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سنگیاں نے کیا حضور عشاء دیاں سنتا نام ہی پڑھیے تے گزارا ہو سکتا ہے غیر موقعہ سنتا نہیں تے چلیے اگے قزاقاں دا علاقہ ہے کدھرے قافلے نو لٹ نہ لین حضرات تے سنتا رہ گئیاں جس وقت منزل تے پہنچے اکھ لگی تے سرکار نے کرم فرمایا خواب دے اندر فرمایا میرے بیٹے میرے علی شاہ جے تو ہی سنتا نہیں پڑھے گا تے پھر کون پڑھے گا اتنی لطافت اتنی چاشنی کہ پیر میر علی شاہ صاحب جملہ پوری زندگی نہیں بول سکے او وقت یاد کر کر کے مدینے والبو کر کر کے کہندے سن لا مکتو مخطط برد یمن من بھاوری صورت دکھاؤ سجن اوہا مچھڑیاں گالی اوہا مچھڑیاں گالی الاؤ سجن اوہا مچھڑیاں گالی الاؤ سجن جو ہم روادی سن کریا جناب ابو بکر صاحبہ کہندے میں ویکھ دیاں دن گزر گیا شام ہوئی بکریاں لے کے میں واپس مڑیا اور اج اپنے آپ نو ملامت کیتی جاواں اپنے آپ نو ملامت کیتی جاواں تے آکھاں کیسا کمل ہے تو کتنے لوگ آئے انہوں نے سینے منور ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ سرکار دی بارگاہ بھی قبول ہو گئے نے تے تو دوجہ دیاڑا ہے تے اس طرح محروم پہ لوٹنے اپنے آپ نو ملامت کی دی جاواں واپس گھر لوٹیا بکریاں بھوکیاں سن ماں بھی ناراض خالہ بھی ناراض ہوئی کتھے وقت آیا کر کے آگے روٹی کھاتی بستر تے لیٹیا لیکن رات پھر درد دیا گزر گئی صبح ہوئی آج تے میں رات آئیا کر لیا سی جس رمی ہوئے سب تو پہلے جا کے سونے دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو کے کلمہ پڑھا گا پھر کوئی اور کم ہوئے گا سویرے اٹھیا روٹی کھا دی بکریاں لے کے نکلن لگا تے ماں تے خالہ نے پھر ہوئی وظیفہ پڑھیا پتر جادوگر تو بچ کے رمی جادوگر تو بچ کے رمی میرا رخی ادھر سی بکریاں کے لائیاں سیدھیاں جا کے بکریاں چھوڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو گیا تے جا کے آپ کی خدمت کے اندر عرض کی تھی دل کہہ رہا سی دل یاد دا نظرانہ دل یاد دا نظرانہ تسی جلسے کیوں آئے ہو ہی تے نیت لے کے آئے ہو کروں چلے ہو تے میری نیت کر کے کوئی بندہ نہیں آیا تسی سارے میرے پاک نبی دے پیار بچھائے تے پھر آؤ ذرا ایک لمحے واسطے اکھاں بند کریے سونے دی بارگاہ دی اندر عرض کریے دل یار دا نظرانہ پڑھو گے میرے نام دل یاد دا نظرانہ لے یار دیکھو لائے ہن یار دی مرضی ہے ہن یار دی مرضی ہے گل لائے ٹھٹرائے ہن
عرض کی کریمہ اتنے لوگاں دے وقت جگائے نے میں مسکین نو بھی کلمہ پڑھاؤ گے میں مسکین تے بھی مہربانی ہو سکتی ہے فرمایا کیوں نہیں تو ہی کلمہ پڑھ کہتے نے کلمہ پڑھیا تے میں مسلمان ہویا تے پہلے تے میں اجنبی سانا تے بولدا نہیں سا تے ہن تے میرے اپنے ہو گئے سن نہیں تساں راسی نہیں نچوڑی تسی اس جملے دی راسی نہیں نچوڑی میں کی پیا کہتا کہندے نے پہلے تے میں اجنبی سانا تے ہن تے میرے اپنے ہو گئے سن نا تے ہن میں میرا بھی دل کرے کہ میں بھی کوئی گل کراں تے مینوں بھی جواب دے فقط اس شوق میں کی تھی تجھ سے ہزاروں باتیں میں تیرا حسن بیان تک دیکھوں بس اس شوق میں کی تھی تجھ سے ہزاروں باتیں میں تیرا حسن بیان تک دیکھوں اس وقت پھر احساس ایسی کیفیت ایسی دل کہنا سی مہربانہ سلطانہ تیری شانہ بڑے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھاں وچ بیٹھے سن وقت میرے ککھوں لکھ بڑھائے نی بھلا ہووی کلر شور تے بنجر زمین سامے بوٹے کرم لے لائے نی بھلا ہووی پتہ سارا سردار کی دیاں دا پردے اے باٹے پائے نی بھلا ہووی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی ہے رسول میں کہندے نے کلمہ پڑھیا تے احساس ہی بدل گیا کلمہ پڑھیا تے نہیں تسی توجہ نہیں کی کلمہ پڑھیا تے احساس ہی بدل گیا لگدا سی میں کسے نویں جہان چاہ گیا لگدا سی میں جہان لطف چاہ گیا لگدا سی میں صاحبان رحمت لے آ گیا لگدا سی میں جہان کرم چاہ گیا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں جس وقت کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا ادھر سینے چو نور دا دھاگا نکل دے اور وہ جا کے سینے مصطفیٰ نال جڑ جاتا سینے مصطفیٰ نال جڑ جاتا وہ تو کنیکشن ہو جاتا ہے سرکار دے سینے نال اور اگر اس کنیکشن دی حفاظت کرے یہ کنیکشن قبر دے اندر بھی نال لے کے چلا جائے تو جڑی قبر وچ روشنی ہوندی وہ بھی اس کنیکشن دی وجہ تو ہوندی فرماندے نے جہانی لطف چ آ گیا تو پھر میں بھی گل کراں اس نیت نال کہ میں نے بھی جواب دیں گے تو میرے بعد بھی دوئے سخن فرمان گے تو میں بھی آپ کی مسکراہٹاں دی خیرات حاصل کراں گا دن گزر گیا شامی جس لئے واپس لوٹن دا ویلا ہویا نا تو میں عرض کیتی کریمہ 2 دن ہو گئے آج تیسرا دن ہے بکریاں پکیاں جانی جانی ماں روزانہ ناراض ہوندی خالہ بھی ناراض ہوندی تے جے سنیا کلمہ پڑھن تو بعد بھی بکریاں پکیاں جان تے پھر کلمہ پڑھن دا کی فائدہ میرے آقا مسکرائے اور وہ جو مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی وہ جب مسکراتے تھے تو زمانہ مسکراتا تھا وہ جب مسکراتے تھے تو زمانہ مسکراتا تھا میرے آقا مسکرائے فرمایا ابو قرصافہ بکریاں لے آؤ ابو قرصافہ کہہ دینے میں بکریاں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہویا میرے نبی نے اپنا دست مبارک دست منول میری ایک بکری دے جسم سے پھیریا ہاتھ پھیرن دی دیر سی بکری
بکریاں دے جسم تے چربی چڑھ گئی، گوشت چڑھ گیا۔ کریم نے مزید مہربانی فرمائی، ایک ایک بکری دے تھنوں تے ہاتھ پھیریا، بس آپ ہاتھ پھیر دے جاندے سن، دودھ اتردا جاندا سی۔ جس ویلے بکریاں ساریاں انہاں نوں برکت مل گئی، میرے آقا نے فرمایا لے ابو قرصافہ موجہ کر۔ کہتے ہیں آج بکریاں لے کے جس وقت گھر وال ٹریا نا تے پیر زمین تے نہیں سی نہ لگتا، آج تے پھر پیر زمین تے نہیں سی نہ لگتا، تے کیفیت ایسی دل کہندا سی میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تھوگم پرے رہنے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تھوگم بکریاں لے کے گھر پہنچیا نا تے ماں دی نظر پئی بکریاں تے، خالہ نے بکریاں نو ویکھیا، انہاں دا دل خوش ہو گیا، ماں نے سینے نال لا لیا۔ ماں کہن لگی میرے بچیا اتنے دن ہو گئے نے تینوں سمجھا دیا، پر آج پتہ چلیا تیناں دناں دی نصیحت اکو باری اپنا اثر کر گئی ہے۔ جتھے آج بکریاں چرا کے لے آندیاں نہیں نا پتر، بیٹا اے بڑی جگہ تے بکریاں چرایا کر، ویکھنا رنگ ہی بدل گئے، ویکھنا رنگ ہی بدل گئے، تو سبحان اللہ نہیں آخنا دینا، ویکھنا رنگ ہی بدل گئے، ویکھنا رنگ ہی بدل گئے، ویکھنا رنگ ہی بدل گئے، 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 رنگ ہی بدل گئے۔ بیٹا آج بکریاں دے رنگ ہی بدلے پائے، جتھے آج بکریاں چرائیاں نہیں نا اتھے چرایا کر۔ ابو قرصافہ فرماندے نے لوہا گرم سی، میں آکھیا سٹ لا دے، میں آکھیا میری ماں تے خالہ زندگی تواڈی گزر گئی ہے، بکریاں تواڈے گھر کے اندر موجود نے، ساری زندگی تساں بکریاں رکھیاں، لیکن تسی یہ تے گل دسو او کیڑا چارہ ہے، او کیڑا ونڈا ہے جیڑا ایک دن دے اندر اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دے گا۔ سویرے ٹوڑیاں بکریاں کس پوزیشن دے اندر سن، ہون ٹوڑیاں بکریاں کس پوزیشن دے اندر نے، میری ماں میں نو دستے صحیح وہ چارہ کھیڑا ہے، وہ ونڈا کھیڑا ہے، وہ گھا کھیڑا ہے، جس کو کھا کے بکریاں اتنی جلدی ایک دن دے اندر اتنی موٹیاں ہو جان کہ انہوں نے جسمہ دے چربی بھی چڑھ جائے تے گھا بھی چڑھ جائے، چربی بھی چڑھ جائے تے گوشت بھی چڑھ جائے۔ تے ماں تے خالہ دو میں حیرت نال منو دیکھن لگیاں تے کہنی نے پتر سانو کے پتہ ایسے کوئی نال سا، نال تے تو سے، نال تے تو ہے نا بیٹے، اسی تے پھر صرف بکریاں اتنیاں بیکھ دیاں۔ ابو قرصافہ کہن دے نے جس وقت میری ماں نے توجہ نال میری گل سن لئی، میں کیا میری ماں دے خالہ تسی دوویں بہناں روزانہ مینوں نکل لگیا کہنی او جادوگر تو بچ کے رمی، جادوگر تو بچ کے رمی۔ اماں جے سچی گل پوچھنی ہے، جس نوں زمانہ جادوگر کہندے او جادوگر نہیں، او اللہ دا رسول ہے۔ تیرے گھر اندر جتنی تبدیلی آئی ہے، تیریاں بکریاں میں جیڑی برکت آئی ہے، اسے محمد کریم دے دست پاک دی وجہ تو آئی۔ نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ یہ تسی جادوگری کہنا ہوگے نا تے ٹھیک ہے، میں کل جاواں گا تے میں انہوں نے آکھاں گا جناب مہربانی کرو تے اپنی برکت واپس لے لو۔ تے ماں کہنے لگی نا پتر کوئی شینیاں گلہ کریا کریں کیوں کرنا ہے، اس طرح تے نہیں نا، اس طرح تے نہیں نا بیٹے،
وہ ایڈا یمن والی ہستی، ایڈی برکت والی ہستی، اس کا دامن کیوں چھوڑنا ہے؟ اس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو تسی آپ ہی تو دوویں بہناں کہنی سو جادوگر جادوگر جادوگر، تے ماں تے خالہ کہن لگیاں پتر اسی کیڑا کوئی سونے نو ویکھیا سی، اسی تے لوگاں دی سنی سنائی تے گل لگے کیتی نا، جنہاں نہیں ڈٹھا تے کرن گلاں نہیں ڈٹھاؤ کرن گلاں، جنہاں ویکھ لیا تے بول دے نہیں۔ ماں نے آکھیا بیٹا اس ہستی دا دامن نہیں چھوڑنا، خالہ نے کیا بیٹا نانا او دے والکنڈ بھی نہیں کرنی، بیٹا او کوئی یمن والی ہستی ہے، برکت والی ہستی ہے۔ پھر ویلا آیا بکریاں چومن دا، تے بکریاں چونیاں شروع کیتیاں تے گھر دے سارے برتن بھرے گئے، تے اجے ٹیوب ویل چل رہا سی، اجے دودھ والا ٹیوب ویل چل رہا سی، تے آپ بھی پیتا، ویڑے مالے نے بھی دیتا، تے خلقت حیران، ویڑے مالے والے حیران، سجے کبے والے انہاں کہا کدے ہی نہ اپنا پورا نہیں سی ہویا، آج بڑھدے پھر دے۔ ابو گرصافہ کہندے نے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم، نہیں تسی ذوق نہیں بنا لگا، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم، پرے نارے زمانے نو سمجھ آ گئی کہ جتھے مصطفیٰ دیاں برکتاں آ جان اتھے پھر لنگر تقسیم ہوتا، اتھے پھر لنگر تقسیم ہوتا، اتھے پھر بخل تے کنجوسیاں ختم ہو جاتی، اتھے پھر زمانہ فیضیاب ہوتا ہے، زمانہ فیضیاب ہوتا ہے۔ حضرات محترم فرماندے نے بکریاں چوئیاں، آپ بھی دودھ پیتا، ماں نے بھی پیتا، خالہ نے پیتا، رات بڑی سکون دی گزری، ساڑھے کرتے عید دی رات سی، عید دی رات گزری نا، سویرے میں اٹھیا تو میں نے بڑی جلدی سی، تو میں کیا میں نے اماں روٹی دے، میں تنہوں پتہ نہیں میں ذمہ دار ہو گیا، آئے ہائے نہیں تسان میرا خیال نہیں رس نہیں نکل سکتا، میری ماں تینوں پتہ نہیں میں ذمہ دار ہو چکیا ہوں، میرے تے مہربانیاں ہو چکیاں نے، اماں میں نو جلدی کر روٹی دے، میں بکریاں لے کے نکلنا چاہنا۔ روٹی کھا دی بکریاں لے کے نکلن لگا نا، تے ماں نے آکھیا ابو گرصافہ رک جا، تو کلیا نہیں جائیں گا، میں وہی تیرے نال جاؤں۔ خالہ نے آواز دیتی تسی دوویں ماں بیٹا کس طرح جاؤ گے، اکلے تسی نہیں جاؤ گے کہ تسی جا کے برکتاں لٹو، میں گھر رہ جاواں محروم رہ جاواں، جے تسی جاؤ گے تے میں بھی تواڈے نال جاواں گی۔ گھر دے تیرے افراد 3 افراد گھروں نکلے، پہلے کہندے نے مینوں بکریاں سنبھالدیاں پہلیاں سن، تے ہن بکریاں نوں پتہ سی فیض دا چشمہ کیڑے پاسے، آج انہاں بھی سیدھیاں ٹیٹاں پٹیاں تے سیدھیاں ادھر ہی جا رہی ہیں جدھر سونا تشریف فرمایا، جدھر سونا تشریف فرمایا۔ دلدار بڑے آئے،
سی میری خالہ بھی نال سی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدمت کے اندر پہنچے میں جا کے عرض کی تھی میرے کریم میرے آقا اے میری ماں ہے میری خالہ ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھن واسطے آئیاں ماں بھی مسلمان ہو گئی خالہ بھی مسلمان ہو گئی ان ایک سوال ہے میٹھے ٹوانے دے گا یوز سدی مسلمانوں پیار والے لوگوں اے دسو کہ ابو قرصافہ نے ویکھیا کی سی تے منیا کی سی سبحان اللہ نہیں پہلے دسو نا سوال جزیات بھی دو جزیاں نے دیا ویکھیا کی سی ویکھیا سی ودہا ہے طلعت زیبا کاکل ہیں واللیل انبیاء و رسول ہیں زیر سیادت ولی تمہارے زید حضرات ویکھیا سی مصطفیٰ دا چہرہ منیا کی سی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ منیا سی اللہ نو ویکھیا سی مصطفیٰ نو منیا سی خدا نو اچھا ابو قرصافہ دی ماں دے خالہ نے کی ویکھیا سی بولو تو صحیح نہیں کی ویکھیا سی نہیں تسی بڑی جلدی کہ ہاتھی برکت کہہ کہ تسی فارغ ہو گئے کہ ہاتھی برکت یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں اللہ فرمان دے ہاتھ میں بڑے بنائے میں بڑے لوگوں نے ہاتھ دکھتے نہیں لیکن کائنات بھی محبوب صرف تیرا ہاتھ ہے جنہوں میں کہنا ہے میرا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ حضرات محترم انہوں نے ویکھیا سی مصطفیٰ دے ہاتھ دی برکت تے منیا ادھا پھر نتیجہ کے نکلیا نتیجہ یہ ہویا جتنی نبی دی شان کھل جائے گی نکل جائے گی واضح ہو جائے گی اتنا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے گا اتنا عقیدہ توحید سارے ایک باری میرے نال مل کے پڑھو اتنا عقیدہ توحید بھائی اتنا عقیدہ توحید اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقیدہ توحید مضبوط کرنا ہے تو پھر میلاد مناؤ عقیدہ توحید مضبوط کرنا ہے تو میلاد مناؤ کیا کرو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارا خبر یہ سناؤ حضور آ گئے فرماندے نے کلمہ پڑھیا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آداب زندگی تلقین فرمائے عورتوں دے مسائل دی تعلیم دی تھی میری ماں دے خالہ نوں اور میں نوں اسلام دے بنیادی اصول آپ نے سمجھائے اور پھر جس وقت اسی واپس لوٹن لگے تے میں تے بکریاں وال دھیان سی میرا تے میری ماں تے خالہ دوویں نا آپس وچ گلاں کردیاں جاون تے ماں پئی آکھے خالہ نوں نہیں اڑیے جس لئے وہ چپ سن نا اس لئے بڑے سونے لگ دے سن اور جس لئے بول دے سن اس لئے اور بھی سونے لگ دے سن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمانا یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم لوگوں میرا یہ نبی سونا ہے نا جڑا یہ پیران لے ناخنا تی لے کے سر دی چوٹی تک سراپا برہان بن کے آئے اور برہان کے اندر نے ما یو برہن بہش ہے جدے نال کسے نظریے نو مضبوط کیتا جائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا پورا سراپا نظریہ توحید نو مضبوط حضرات مٹھے ٹوانے نال بہت ساریاں محبتاں
بہت سارے پیار وابستہ ہے۔ میرے دوست کہہ رہے سن تسی سفر کر کے آئے ہو تھک گئے اس وقت، میں کہا کئی شہر ہو نے جنہ وال سفر کر کے جائیے تو بندہ تھک جاندہ ہے، میٹھے ٹوانے وال منہ کریے تھکاوٹ اتر جاندی۔ یہ بہت سارے بچے نہ جان دے ہو سن، میں وہ سٹوڈنٹ دورے اتھے جمعہ پڑھانا شروع کیتا سی۔ بھیرا شریف تو پہلا بندہ جیڑا اس مسجد وچ بطور خطیب آیا سا، وہ میں اتھے جمعہ پڑھانا شروع کیتا سی۔ تو پھر اس تو بعد اللہ پاک نے یہ تسلسل توڑیا نہیں، میرے بعد علامہ شوکت علی چشتی صاحب آئے، پھر اس طرح دوست آندے رہے، ان علامہ جنید صاحب آگئے، اور اس سلسلے پیار دے جاری نے۔ ہر جمعہ سلام آندہ بھی ہے تے ہر جمعہ سلام جاندہ بھی ہے۔ اے میں کتاب لکھی ہے تمام معاشی، معاشرتی، سیاسی، اعتقادی اور عملی خرابیوں کی اصلاح کا ادارہ نماز۔ یعنی اگر نماز نو اسی صحیح طرح پڑھیے تے نماز ساڑی معیشت، ساڑی معاشرت، ساڑی سیاست، ساڑا اعتقاد، ساڑا عمل، انہاں ساریاں چیزاں نو درست کر دیتے ہیں۔ اگر اسی نماز پڑھیے تے نماز پڑھن نال ساڑے بچے لاپرواہ نہیں ہوں گے، ساڑے بچے چو آوارگی ختم ہو جائے گی، ساڑے بزرگان دی بخشش ہو جائے گی۔ اے سارے سامان اس کتاب کے اندر موجود نے۔ حضرات محترم، تقریباً 450 صفحات تے مشتمل کتاب ہے، نماز دا ترجمہ بھی ہے اور نماز دی تشریح بھی ہے۔ اکثر لوگ کہنے ذکر کریے نہ کولے، ذکر کریے تے نماز بھول جاندی ہے۔ دوستان محترم، نماز بھول دی تاں ہے سانو پتہ کوئی نہیں ہوندا، زبان نے تے پکائی ہے، نہ دماغ نو پتہ ہے نہ دل نو پتہ ہے۔ زبان چل رہی ہوندی، جس وقت کولے کو بندہ بولیا تے چل ہچکولا لگا تے بندہ او مٹھے ٹوانے تو جوراباد تک چلا گیا۔ تسی میں نے دسو کدی تسی فون کر رہے ہو تے کولے بہت شور ہوئے تے کدی تسی بھائی نو فون کردیاں پیار دیاں گلاں کردیاں کدی گال کھڑی؟ کیوں؟ اتھے تسی بولدے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ جو کوئی تسی گل کر رہے ہو تواڈے دل نو پتہ ہے، تواڈے دماغ نو پتہ ہے، تواڈے شعور نو پتہ ہے۔ تو رب دی بارگاہ بچانے ہیں، وضو بھی کیتا، کم چھٹے، سارے معاملات چھٹ کے تو اللہ دی بارگاہ بچانے ہیں تے تینوں پتہ کوئی نہیں، تیرے دل نو کوئی نہیں پتہ، دماغ نو کوئی نہیں پتہ، صرف زبان ہل گئی ہے اور تو نماز پڑھ کے گھر چلا گیا۔ کیا سانو نماز دا ترجمہ نہیں یاد کرنا چاہیے؟ کیا سانو نماز دی تشریح نہیں جاننی چاہیے؟ حضرات میں جدوں بھی آیا ایتھے آ کے واز کیتا ہے، آکھے نوجوانوں نو خاص طور تے کہ یار نماز دا ترجمہ یاد کرو۔ اور میں کئی بچے ایسے نے جنہوں میں فون تے ترجمہ پڑھایا بھی ہے کئی شہروں میں۔ میں پھر ایک کوشش کی کہ اس طرح کریے کہ نماز دا ترجمہ تشریح نہ چھاپ کے تے گھر گھر تک پہنچایا جائے۔ اے کتاب دے اندر پھر آخر تے کچھ مسائل بھی نے، وضو دے مسائل، استنجے دے مسائل، غسل دے مسائل۔ جے تسی جنازہ پہ پڑھیں جائے، تسی پہنچے ہو جنازے چ رلنا کس طرح ہے؟ عید دی نماز ہو رہی ہے، تسی لیٹ پہنچے ہو، تسی رلنا کس طرح ہے؟ پنجگانہ نماز ہو رہی ہے، تسی لیٹ پہنچے ہو، رلنا کس طرح ہے؟ تسی نماز دے اندر شامل کس طرح ہونا ہے؟ یہ سارے مسائل بھی اس کتاب کے اندر موجود نے۔ ایک کتاب پڑھی ہے، کوئی میرے خیال ہے 8-10 نسخے موجود نے۔ ویسے تو اس کی قیمت انہوں نے 1200 رکھی ہے، مکتبے والوں نے چھاپی، لیکن چونکہ ساڈا مقصود پیغام پہنچانا ہے اور اگر گفٹ دیتی جائے تو تجربہ یہ ہے کہ لوگ پڑھ دینی ہے، وہ پھر جس طرح لے جاندے ہیں جا کے اسی طرح الماری چ رکھ دیتے ہیں۔ اس واسطے گفٹ دی صورت نہیں، 500 روپیہ اس کی قیمت ہے، جیڑا دوست لینا چاہے وہ لے سکتا۔ اللہ پاک ساری سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات محترم، میلاد دا فائدہ تاں ہے جی اسی سرکار دے فیضان تے سرکار دے پیغام تے عمل بھی کریں۔ جی میلاد دا جلسہ سن کے تے نماز پھر بھی نہیں پڑھی تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ اسی کچھ نہیں پایا۔ جے ساڑھے گھر میں قرآن نہیں کھلا، تلاوت نہیں کیتی تو یہ مطلب یہ ہے کہ سانو میلاد دے جلسے دا فائدہ نہیں ہوا۔ جے اسی جلسہ سن کے تے ماں نو پھر جا کے جھڑکنے، باپ نو جھڑکنے، باپ نو ناراض ہونے،
یہ مطلب ہے کہ جلسے دا فائدہ نہیں ہویا۔ جے اسی جلسہ سن کے پھر بھی کسی یتیم دا مال کھانے تے کسی دی زمین تے قبضہ کرنا ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ جلسے دا فائدہ نہیں ہویا۔ جلسے دا فائدہ تے تاں ہے کہ جس ہستی دا کلمہ پڑھیا ہے، جس ہستی دے نام تے جلسہ کیتا ہے، کل انقلاب آوے تو اپنے آپ نال فیصلہ کریں کہ میں کل اس طرح نہیں ہوں گا جس طرح آج۔ پچھلے جمعے تے میں تقریر کر رہا سی، میں ایک حدیث پاک پڑھی، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جیڑا بندہ تیرے نال توڑن دی کوشش کرے تو جوڑن دی کوشش کر، جیڑا تینوں زیادتی کرے تے تو انہوں معاف کر دے۔ اے میں حدیث پاک بیان کی تھی۔ دوسرے دن میرے کو بندہ ڈیرا شریف، اس رکھا جی میں اتھو جمعہ پڑھ کے نکلیا سا تے میری باجی ناراض سی، تو بڑے عرصے تو ناراض سی، تو میں اپنے آپ نال فیصلہ کیتا کہ اج میں جا کے پہلے بہن نو راضی کرنا تے پھر کوئی اور کرنا۔ تو میں نہیں ویکھیا کہ بہن کی آکھے گی، میں اس چیز نو ویکھیا کہ مدینے والے دا منہ تو میرے وال ہوئے گا، مدینے والا تو میرے تراضی ہوئے گا۔ حضرات دعا ہے کہ اللہ کریم سانو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔